جو میں آپ کے ساتھ آج کے مسلمان کے اندر جو جس چیز کی شدید کمی ہے وہ ہے سیلف رسپیکٹ اینڈ ریلائنس اینڈ توکل. 3 چیزیں ہیں: سیلف رسپیکٹ، سیلف ریلائنس اینڈ توکل. مسلمان نہ آج اپنی سیلف رسپیکٹ پہ قائم ہے، نہ سیلف ریلائنس ہے اس کی، اپنے اوپر مطلب کہ اس کو بھروسہ نہیں ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. توکل تو اللہ ماشاء اللہ ہے ہی نہیں. یہ ہم کہتے ہیں کہ ہم رازق اللہ ہیں، اس کو ہم فالو کتنا کرتے ہیں یہ مجھے اور آپ کو خوب پتہ ہے. دل سے نہیں مانتے ہم اس بات کو. آپ چاہے 100 دفعہ اس بات پہ منہ پہ تذکرہ لائیں، زبان پہ تذکرہ لائیں اس بات کا. You say it 100 times in the day, but you know that your heart is not supporting your tongue. یہ مجھے بھی پتا اور آپ کو بھی پتا. سیلف رسپیکٹ کیا چیز ہے؟ حضرت عمر کی ایک بات شروع کرنا چاہوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ان لوگوں کو غلام کیوں بناتے ہو جن کو ان کی ماں نے آزاد پیدا کیا. Why do you make people slaves if their mothers have given them freedom when they were born? تو مسلمان تو ایک آزاد زندگی گزارتا ہے. کس سے آزاد؟ پریشانیوں سے آزاد زندگی. پریشانیاں یہ نہیں کہ آتی نہیں ہیں، آتی ہیں، لیکن ان کو وہ چھوڑ دیتا ہے کس کے اوپر؟ اپنے رب پہ. اور دوسری چیز یہ کہ سیلف ریلائنس یہاں پہ کس طرح آتی ہے؟ سیلف ریلائنس یہ کہ میں اپنی کوشش ضرور کروں گا، اپنے اوپر ریلائی کروں گا میں، لیکن پھر میں توکل کروں گا، پھر میں اللہ پہ چھوڑوں گا اس چیز کو. تو اپنے اسباب تو پورے کرنے ہیں آپ نے، لیکن یہ کہ توکل پھر اللہ کی ذات پہ اوپر کرنا ہے. اچھا، سیلف رسپیکٹ کی بات میں نے شروع میں کی. آج آپ نے سیلف رسپیکٹ کتنے مسلمانوں میں دیکھی ہے؟ عزت نفس جس کو کہتے ہیں، چلے میں اردو میں بات کرتا ہوں، عزت نفس جس کو کہتے ہیں وہ کتنے لوگوں میں دیکھی آپ؟ میں اس جگہ پہ یقین مانیں، I'll not take the names but I can give you examples کہ ایسی چیزیں سائن کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا اوپر اور بورڈ کے لیول پہ کہ لوگ کیا فیورز مانگتے ہوں گے، لیکن ایسی چیزیں سائن کرتا ہوں کہ انسان خود وہ چیزیں افورڈ کر سکتا ہے. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، جسٹ گیونگ این ایگزامپل، کیونکہ ہماری فیکٹری کی بات ہے تو میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. کیا ہمیں نارمل اگر ہم یہاں سے کوئی چیز خریدتے ہیں لیٹ سے، کیا وہ ہمیں باہر سے سستی نہیں ملتی؟ آپ سب اس بات کو اس سے ڈس ایگری کریں گے یا ایگری کریں گے؟ باہر اگر آپ کسی برانڈ پہ جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو ایک مہنگی چیز ملتی ہے. یہاں پہ اگر آپ ٹاپ کی اے گریڈ پروڈکٹ بھی لیتے ہیں تو آپ کو اس سے کہیں سستی ملتی. لیکن پیپل کم اینڈ سے کہ اس کو بھی ختم کر دیں، اس پہ بھی ڈسکاؤنٹ کر دیں. آپ کی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب کہ اب میں نے یہ لیٹس ناٹ گو انٹو ڈیٹیلز، بٹ میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک آسانی پہلے دے دی ہوئی ہے، مرحمت فرما دی ہوئی ہے کہ یار تم اللہ نے تم ایسا جگہ پہ کام کرو جہاں پہ تمہیں زیادہ آسانی ہے. لیکن انفارچونیٹلی سیلف رسپیکٹ ہی نہیں ہے. ایک دفعہ ہو گئے، 2 دفعہ ہو گئے، 3 دفعہ ہو گئے، 4 دفعہ ہو گئے، 10 12 15 20 25 30 100 دفعہ بھی ہوا ہے. جس انسان کے اندر سیلف رسپیکٹ نہ ہونا، عزت نفس نہ ہو، اس کو جھکانا بہت آسان ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، اس کو آرام سے جھکا کے اس کو مارنا بہت آسان ہوتا ہے.
آج ہماری ڈاؤن فال کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وی ہیو لاسٹ دا سیلف ریسپیکٹ انڈیویجولی آلسو. یہ انڈیویجول کر کے یہ قوم بنتی ہے نا. انڈیویجول اتنی انڈیویجول قوم میں آپ خود اپنے سرکلز میں دیکھیے کتنے لوگوں کی اتنی سیلف ریسپیکٹ ہے. عزت نفس کتنے لوگوں کے پاس ہے اس وقت. ہمارا دین تو ہمیں سکھاتا ہی یہ چیز ہے کہ یار آپ حضرت ابراہیم کی مثال لے لیں. ساری زندگی سیلف ریسپیکٹ، سیلف ریلائنس اور توکل پہ کمپرومائز نہیں کیا. آگ میں جا رہے ہیں، جبرائیل آ جاتے ہیں، جبرائیل کو کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو نہیں بھیجا آپ چلے جائیے، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے سیلف ریلائنس اینڈ دین توکل. آج قسمت نہ جبرائیل کہ وہ آگ میں جا رہا ہو اور وہ لوگوں سے مدد نہ مانگے. یہ تو آگ تو بہت دور کی بات ہے، عام سی بات، چھوٹی چھوٹی چیزیں. اور کئی لوگ جو ہیں وہ انفارچونیٹلی عزت نفس کو اتنا غلط یوز کرتے ہیں، اس کا غلط یوز بھی ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ اپنی جگہ غلط، اور وہ عزت نفس نہیں ہے، وہ ایگو ہے. دیٹ از این ایگو. اس کو ہم اگر عزت نفس کہیں گے تو دیٹ وڈ بی اے رانگ ٹرم، کیونکہ عزت نفس کی ایک لمٹ ہوتی ہے اور اس لمٹ کے پار جو ہے پھر ایگو آ جاتی ہے. تو یہ ایک درمیان کا، یہ آپ مطلب اس کا اگر بار چارٹ بنائے نا تو یہ درمیان میں سیلف ریسپیکٹ لایا کرتی ہے. لیفٹ پہ آپ کے جو ہے وہ بالکل ڈس ریسپیکٹ ہے، اور اس سے اپر پارٹ جو ہے وہ ہے ایگو. اور سیلف ریلائنس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوپر بلیف ہونا چاہیے سب سے پہلے کہ یار میں یہ کر سکتا ہوں. اگر دنیا میں ایکس وائی زی لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے جن کے پیچھے کوئی خصوصی وہ نہیں تھی. آئنسٹائن کے بارے میں بات کرتے ہیں لوگ بہت سارے. آئنسٹائن کا دماغ صرف 11% چلتا تھا، باقی 89% اٹ واز ایمٹی، مطلب اٹ واز ناٹ یوزڈ. اگر وہ 11% سے وہ ای از اکول ٹو ایم سی اسکوائر بنا سکتا ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی بنا سکتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس نے بگ بینگ تھیوری انٹروڈیوس کرائی جو اللہ تعالیٰ قرآن میں 1500 سال پہلے بتا رہے ہیں. اس کو ہم بڑا ہیرو مانتے ہیں اور صرف 11% برین استعمال کر سکا ہوا ابھی تک. عام بندے کا کہتے ہیں ایوریج از 4%. مسئلہ یہ نہیں ہے، ہر بندہ اپنے دماغ کو یوز کر سکتا ہے، لیکن وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے گولز کیا ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ سیلف ریسپیکٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان، یاد رکھیے کہ اقبال کا وہ شعر جس میں انہوں نے فرمایا، مجھے اب میں صرف مفہوم بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے شعر پڑھنا نہیں آتا صحیح طرح، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک سجدہ اگر تم کر لو نا تو تمہیں 1000 سجدوں سے چھٹکارا دیتا ہے. اللہ رب العزت کے آگے سجدہ کرتے ہو نا اگر تمہیں لوگوں کے آگے سجدے کرنے کی ضرورت نہیں. آپ باڈی وائز سجدہ نہیں کر رہے ایک انسان کو، لیکن آپ کا دل، آپ کی آنکھیں، آپ کی ایکشنز سجدہ کر رہے ہیں ایک ایسے بندے کو جس کی اپنی جس کا اپنا، اس کا دل اپنے کنٹرول میں نہیں. اس کے دل میں کس نے ڈالنی ہے؟ وہ اللہ کی ذات نے ڈالنی ہے. تو یہ جو ہنگر فار دس ورلڈ ہے یہ نیور اینڈنگ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے مطابق کہ اگر آپ کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو پھر انسان، بنی آدم دوسرے کی خواہش کرتا ہے، دوسری مل جائے تو تیسری کی خواہش کرتا ہے. تو یہ نیور اینڈنگ ہے. یہ دنیا میں ہوس جو ہے نا، کیونکہ یہ ہمارے انگریڈینٹس میں ہے. پانی ہمارے انگریڈینٹس میں گارا ہے نا، گارے سے بنے ہوئے ہم. تو گارا مینز مٹی پلس واٹر. تو
واٹر کو جہاں سے بھی راستہ ملتا ہے ادھر جاتا ہے. تو یہ میرے اور آپ کے انگریڈینٹس میں ہے ہوس، یہ نہیں ختم ہوگی. یو ہیو ٹو اسٹاپ اٹ یور سیلف. اور جہاں پہ عزت نفس اور سیلف رسپیکٹ کی بات آ جائے تو یاد رکھیے گا مومن اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا. اس کا توکل اوپر ہوتا ہے اور اپنے اوپر ریلائبلٹی ہوتی ہے کہ میں اپنے اوپر ریلائی کر کے لوگوں کو آئی کین فائٹ فار مائی سیلف. وین یار میری ایک بات ہے، اللہ جس کے ساتھ ہو جائے نا وہ بس اس کا کام بن گیا، ختم کہانی. اللہ کی ذات جس کے ساتھ ہو گئی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی اور کی. اللہ کی ذات کو اپنے ساتھ کرنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو برنگ ہم آن یور سائڈ. اور اللہ کی ذات تیار ہے آپ کے ساتھ آنے کے لیے، لیکن مسئلہ یہ ہم تیار نہیں. ہمیں آج بھی خیال لگتا ہے کہ شاید اوپر والا ہی جو کسی پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے یہ ہمارے لیے پتہ نہیں، اللہ معاف کرے، کیا چیز ہے. یہ پرائیویٹ جابز کی حالات ہیں، یہ پرائیویٹ جابز کے حالات ہیں. اب آپ سوچیں جہاں پاور ہے اصل میں پاور سینٹرز جہاں پہ ہیں، بیوروکریسی ہے، پولیس ہے، آرمی ہے، وہاں کیا حالات ہوتے ہیں؟ تبھی ہم آج قوم نہیں بن پائے، تبھی ہم اچھے مسلمان نہیں بن پائے. اور انفارچونیٹلی تبھی ہم جو ہے نا ایز اے امہ ایک فیلئر ہیں اب آج کل. بے بسی کی وہ کہتے ہیں نا بگ پکچر آف بے بسی. بندہ اپنے آپ سے سوال پوچھے کہ یار میں کسی کا انتظار کیوں کر رہا ہوں سوسائٹی کو ٹھیک کرنے میں. وائی ناٹ مائی سیلف، وائی ناٹ اسٹارٹ اٹ فرام مائی سیلف. یہ سیلف ریلائنس ہے، فرق پڑے گا اس کا. الحمدللہ مجھے نہیں پتا کہ اس کتنا سکسیس ریٹ ہے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس قرآن کی برکت سے اور اس برکت جو بیٹھتے ہیں ہم، اس کی وجہ سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے. بہت بڑے ہمارے ایکشنز بھی چینج نہیں آئی ہوگی، کوئی ہم 180 ڈگری پہ ٹرن نہیں مار گئے ہوں گے، لیکن آئی ایم پریٹی شیور ڈگری آف 20 اور 30% جو ہمارے دلوں میں پیدا ہوئی ہوگی. Why do people say when they come from outside as a neutral people جو ہوتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں کہ this place seems to be calm؟ ابھی باہر کے لوگ ہیں، میں نہیں کہہ رہا. This is because of the برکہ of قرآن. نمبر 1 قرآن کی برکت ہے، یا قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی برکت ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ سیلف رسپیکٹ ماشاءاللہ میں آپ لوگوں میں دیکھتا ہوں، وہ میں نے باقی انڈسٹریز میں بھی دیکھی ہوئی ہیں. There is a level difference, huge difference. تو اور پھر ہاں سیلف ریلائنس کی تھوڑی کمی ہے، جو غلط چیز ہے وہ غلط چیز ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کیوں نہیں اس چیلنج کو ٹیک اپ کر سکتا. وائی ناٹ می. کوئی چیز امپاسبل نہیں دنیا میں. اللہ کا ساتھ ہونا، توکل ہو اللہ کی ذات کے اوپر اور اپنی ذات کے اوپر یقین ہو. سب سے پہلے اللہ کی ذات پہ یقین ہو، پھر اپنی ذات پہ یقین ہو کہ میں اپنا ہر کام خود کر سکتا ہوں. تو پھر انسان کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی. اب میں مثال آپ کو دیتا ہوں. وہ سائیکلسٹ تھا بڑا مشہور، سم تھنگ آرمسٹرانگ نام تھا اس کا. He developed cancer in his testicles. ٹھیک ہے نا. تو he had 2 choices to make. اس کی وہ مطلب کہ میں اگزامپل اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ سیلف ریلائنس کسی سے بھی سیکھی جا سکتی ہے. ہمارے لیے پرائمری مثالیں کون ہیں؟ پرائمری مثالیں ہمارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ اکرام ہے. لیکن چلیں آج کی دنیا میں بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں ان لوگوں سے بھی سیکھی جا سکتی ہے.
اچھی چیز کسی سے بھی لی جا سکتی ہے. اس نے کہا I had two choices to make. 2 choices تھی میرے پاس. either میں بستر پہ لیٹ جاتا اور پھر کینسر کا سن کے، اور میرے خیال سے غالباً اس کو اسٹیج 4 کا کینسر تھا، اور کینسر کا سن کے میں بس پھر اسی حالت میں پڑا رہتا. اینڈ سیکنڈ چوائس واز کہ آئی فائٹ اٹ وتھ سیلف ڈٹرمنیشن اینڈ ریلائنس، اور میں سائیکلنگ بھی کروں، میں بستر پہ نہ لیٹوں. اللہ تعالیٰ پہ پتہ نہیں اس کا کیا توکل تھا، وہ مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اس نے جس کو یقین ہو پھر اللہ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں. اب وہ اس کو مانے نہ مانے وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، لیکن اس کو یقین تھا کہ میں اپنے آپ کو اس ڈیزیز کو اوورکم کر سکتا ہوں. اللہ نے اس کی وہ ڈیزیز دور کر دی. اگر اللہ کفار کے ساتھ یہ معاملات کر سکتے ہیں تو مسلمان کے ساتھ کیوں نہیں؟ تو وی اسٹرانگلی جو ہماری ایک بہت بڑا ایشو ہے، when I see 5 years back، تو اللہ معاف کرے میں نے لوگوں کو لٹرلی لوگوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا. صرف فرق اتنا ہے کہ وہ اس طرح نہیں جیسے مندروں میں ہوتی ہے یا گرجا گھروں میں ہوتی ہے یا مسجد میں ہوتی ہے، لیکن ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کیوں؟ کیونکہ سیلف ریسپیکٹ کسی کی تباہ کر دی گئی، ختم کر دی گئی، یا کسی نے کروا لی اپنی خود، یا تھی نہیں. 3 ہی ریزن ہو سکتے ہیں. سیلف ریلائبلٹی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اپنے اوپر میں انسان ہوں. حضرت عمر کے قول کے مطابق مجھے اللہ نے آزاد پیدا کیا. وائی ڈو آئی سرو؟ میں کسی کو غلام کیوں بن کے رہوں؟ ہاں، آپ کی جو جیڈیز ہیں، آپ کے جو کام ہیں وہ آپ پورے کریں، وہ اپنے رزق حلال کرنا ہے بس. لیکن وہ کام پورے کریں، اس کے علاوہ آپ کو کوئی کام ایکسٹرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رازق again we say it by the tongue is Allah. Our heart doesn't support it. We all know this. مجھے اور آپ کو پتا ہے ڈیپ ڈاؤن میرے دل میں، مجھے تو پتا ہے نہیں ہے یقین میرا وہ جو ہونا چاہیے. تو یہ یقین کہاں سے آئے گا؟ جب میں لوگوں کی محتاجی کروں گا نا تو کبھی بھی یقین ڈیولپ نہیں ہوگا. خدا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبصورت دین لے کے آئے تھے، اور خود بھی ایک حضور کے گھر میں فاقے گزرے ہیں. حضور کے گھر میں بے تحاشا ایسا ٹائم گزرا ہے کہ 4 دن 3 دن چولہا نہیں چلا. لیکن کیا وہ لوگوں کے پاس گئے مانگنے کے لیے؟ حضرت علی کی واقعہ سن لیں. حضرت علی ایک یہودی کے پاس امپلائڈ تھے اپنا گھر کا خرچہ چلانے کے. اب حضرت علی جیسے انسان کو اگر آج ہم دیکھیں، جو مطلب ون آف دا بیسٹ پیپل ہو ایور لیوڈ آن دس ارتھ، اپنے اوپر سیلف ریلائی کرتے تھے، سیلف ریسپیکٹ تھی، سیلف ریلائی کرتے تھے، اور کو پتہ تھا کوئی اسباب، اب مثلا یہودی کے پاس ہی میرا سبب ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، میں توکل کر کے اس سے. اور وہ یہودی جو تھا وہ خبیث جان کے اور محنت کرواتا تھا کیونکہ ان کو پتہ تھا حضرت علی کا. حضرت علی کرتے تھے. کوئی ایک مثال ایک صحابی کی دے دے، ایک مثال دے دے مجھے کہ جنہوں نے کسی کے آگے سر جھکایا ہو. صحابہ کیوں بنے؟ کیونکہ حضور نے ان کو سیلف ریسپیکٹ سکھائی، حضور نے ان کو سیلف ریلائنس سکھائی، حضور نے ان کو توکل سکھایا. اور اس پروسیس کو 13 سال لگے، 13 ایئرس. اب میرے جیسا نکما انسان سیلف ریلائنس، سیلف ریسپیکٹ اور وہ سکھائے گا تو اس کو تو 1300 سال لگ جائیں گے. اتنی تو میری زندگی نہیں ہوگی.
حضور کی محنت 13 سال کی تھی، پھر ایمان اترا ہے دلوں میں یہاں پہ. اور پھر آپ مجھے بتائیں کس قوم کے سامنے سر جھکایا صحابہ نے؟ کون سی قوم تھی؟ آج بھی آپ کے نان مسلم دشمنوں کو پتا ہے کہ ان کو بس ایک نہ ہونے دینا. ڈیوائیڈ کر کے رول کرو، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ وہ چل رہے ہیں. اور جب سے آپ کی خلافت عثمانیہ ٹوٹی ہے اس کے بعد سے آپ ایسے بکھرے ہیں کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان ملک میں جانے کے لیے ویزا چاہیے ہونا چاہیے آپ کے خیال سے؟ اگر آپ لیٹر ان اسپرٹ میں دیکھیں، مسلم اما کا لفظ تو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن ڈو یو تھنک کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان ملک میں جانے کے لیے ویزا چاہیے ہونی چاہیے؟ یہی تو ان کا پلان ہے. آج آپ کو ویزاز لینے پڑتے ہیں اپنے مسلم برادران کے پاس جانے کے لیے، اور انفارچونیٹلی ہم وی ہیو کمپلیٹلی لاسٹ اٹ سم ویئر. تو سیلف ریسپیکٹ، سیلف ریلائنس انڈیویجولز میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ انڈیویجولز پھر اس کو آگے پھیلا کے ایک پوری قوم بناتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیدا کی تھی ہمارے اندر. وہ ایک جو ایمان والا پارٹ ہے وہ علیحدہ ہے، یہ کریکٹر ڈیولپمنٹ ہے کہ انسان کی کریکٹر ڈیولپمنٹ کیسے بہتر ہو سکتی ہے. تو خدا کے لیے اپنی عزت نفس پہ کبھی بھی کمپرومائز نہ کیجیے گا، چاہے آپ کو جتنی مرضی تکلیف ہو. لیکن اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو کسی کے آگے جھکنا نہیں پڑے. وہ یا پھر ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ آپ کسی کے کانے نہیں ہوں گے. You will walk on this earth freely without carrying any baggage کہ یار اس سے میں نے یہ فیور لی تھی، اس سے میں نے یہ فیور لی تھی. ہاں ٹھیک ہے، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کام کرانے میں آسانی ہوتی ہے وہ آپ کرائیں، لیکن یہ کہ بس ایک حد تک، اور پھر اللہ کو چھوڑ کے تو دیکھیں اللہ کی ذات پہ. تو آج اس سٹنگ سے ہم یہ چیز ساتھ لے کے جائیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ کوشش کریں گے. ظاہر بات ہے ون ڈے میں تو چینج نہیں آتا، لیکن کوشش ضرور کریں گے کہ اپنی سب سے پہلے اللہ کی ذات پر رلائی کریں، توکل کریں اللہ کے اوپر، اور پھر اپنی ذات کے اوپر سیلف رلائی کریں rather than looking at the people. اور جہاں پہ میری سیلف ریسپیکٹ آ جائے گی there is a line which nobody can cross. اور گوروں کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ your independence ends where my nose begins. جہاں میرا ناک شروع ہوتا ہے نا وہاں تمہاری انڈیپینڈنس ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے نہ آنا. لیکن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت بلند چیز بتا گئے کہ جہاں تمہاری عزت پہ بات آ جائے، عزت تو ایک فیل ہوتی ہے نا، وہ تو ٹچ نہیں کر سکتے آپ. جہاں تمہاری عزت پہ آ جائے، چاہے وہ تم سے 100 کلومیٹر دور کی بات ہو، اس پہ کمپرومائز نہ کرنا. چاہے تم اس مشن میں کاٹ دی جاؤ، مار دی جاؤ، یا جو مرضی کرتی جاؤ، ڈونٹ ایور کمپرومائز آن دیٹ. سیلف ریلائنس، سیلف رسپیکٹ اور توکل، یہ تین چیزیں مل کے ایک اچھا انگریڈینٹ بناتا ہے مسلمان کو. اور پھر مسلمان جب اس شان کے ساتھ چلتا ہے، اس کا ایک روب ہے، اس کا ایک دبدبہ ہوتا ہے. جب وہ زمین پہ چلتا ہے آپ دیکھیے گا کئی بڑے سافٹ سپوکن لوگ ہوتے ہیں، بہت سافٹ سپوکن لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کا ایک روب ہوتا ہے. مسلمان مومن کا ایک روب ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کو بالکل ہی سافٹ سپوکن لگے، چاہے وہ بالکل نارمل سی ڈریسنگ کرتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک روب رکھا ہوگا اور وہ نظر آتا ہے اس کے اندر. اور مومن ہے کون؟ مومن وہ ہے جس کو دیکھ کے اللہ کی یاد آ جاتی ہے انسان کو.
اللہ تعالیٰ کی دیکھ کے جس کو یاد آ جائے نا، بس وہ مومن ہے، اور وہ مومن کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود ہوں گی. میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں. تو آج سے کوشش کریں کہ اپنی عزت نفس پہ بالکل کمپرومائز نہ کیجیے، اسپیشلی عزت نفس وین اٹ کمس ٹو دی دین. اور اپنی ذات کے اوپر لوگوں سے زیادہ اپنی ذات پہ ٹرسٹ کریں، اور سب سے بڑا ٹرسٹ اللہ کی ذات پہ کریں. یہ تینوں چیزیں آپ کو دنیا تو میں کامیابی دیں گی، آخرت میں کامیابی دیں گی انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس چیز پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ.